حضرت امام حسین کے استغاثہ نے حر کی تقدیر بدل ڈالی۔ ابو مخنف نے لکھا ہے کہ جب میدان میں امام نے استغاثہ بلند کیا تو حضرت امام حسین کی آواز تمام صحرا اور بیابان کربلا میں گونجی، اور یہی صدا حر بن یزید ریاحی کے کانوں میں پہنچی تو اس کا دل اداس ہو گیا، بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، حیرت کے دریا میں ڈوب گیا، فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ اس کے اندر غیرت اور حمیت نے انگڑائی لی، اندرونی ایمان کے جذبے نے جوش مارا، اور اس کے دل پر نور میں ہدایت کی چمک آئی تو حضرت حر کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ انہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ فرمایا تھا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیری کوئی چال کارگر نہیں ہو سکتی۔ پس حر نے اپنے گھوڑے کو جولان دی اور ابن سعد کے پاس آیا، اور حضرت حر فرمانے لگے، کیا اس غریب بے یار و مددگار سے تم ضرور جنگ کرو گے، یا یہ اسباب جنگ صرف بیعت لینے کا بہانہ ہے؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم سخت ترین جنگ کروں گا، اور اس جنگ کا آسان ترین کام یہ ہے کہ بدن سے سر اور ہاتھ جدا کر دیں گے۔ حضرت حر نے فرمایا، جو چیز پسرے علی نے تم سے خواہش کی تھی اس پر عمل نہیں کرو گے۔ ابن سعد نے کہا، اگر میرے پاس جنگ کا اختیار ہوتا تو ضرور حسین کی خواہش کو پورا کرتا، لیکن کیا کروں، ابن زیاد امیر کا حکم ہے کہ حسین بیعت کرے، ورنہ ان سے جنگ کرو۔ جناب حر کا چہرہ زرد ہو گیا اور سر نیچے کر لیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، اور آخر کار اپنے مقام پر آ گیا۔ حر نے قرہ بن قیس سے کہا کہ کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے ابھی تک نہیں پلایا۔ حضرت حر پھر پوچھنے لگے، کیوں کوتاہی کی؟ اب جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ قرہ کہنے لگا، میں اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ حضرت حر نے پوچھا کہ میں جاتا ہوں اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حر کہنے لگے، میں جاتا ہوں اور اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ حر اسی خیال میں تھا کہ دوبارہ امام کے استغاثے کی آواز حر کے کانوں میں گونجی۔ حر نے دوبارہ استغاثہ سنا تو آپ اپنے چچا زاد قرہ بن قیس کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اے چچا زاد، کیا تم امام ابرار اور سلطان بیجار کی غربت کا استغاثہ نہیں سن رہے؟ کیا تم ہمارے ساتھ آ سکتے ہو اور اس عالم کو چھوڑ کر اکٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے پاس مل جائیں، اور اگر جنگ ہو تو ہم ان کی مدد اور نصرت کریں؟ اے میرے چچا زاد، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، دنیا کی نعمتیں کسی پر ہمیشہ نہیں رہتی۔ شاید اس غریب امام کی بدولت ہمیں شہادت کی دولت مل جائے اور ہم اہل سعادت سے شمار ہوں، اور روز قیامت فرزند پیغمبر کے ساتھ ہمارا محشر میں حشر ہو، اور ہمیشہ کی نعمتوں سے ہم مسرور ہوں۔ قرہ بن قیس بے سعادت نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ حر بن ریاحی بیگانوں سے منہ چھپاتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے فرزند، میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتا، اور جبار اللہ کا غضب برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مجھ میں اس بات کی طاقت ہے کہ کل قیامت کے دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری دشمنی ہو۔ تم نے جگر گوشہ بطول فرزند رسول کا غربت کا استغاثہ سنا ہے، جس قدر مدد مانگ رہے ہیں، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں۔ تم آؤ میرے ساتھ تاکہ حسین کی خدمت میں جائیں۔ حر کے فرزند ارجمند نے کہا، بابا آپ کا حکم میری آنکھوں پر ہے۔ بس دونوں سلطان العالمین کے حضور میں شرف یابی کے قصد سے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ ابن سعد کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے اوس مہاجر کے پاس سے گزرے۔ اوس مہاجر نے پوچھا، اے بہادر، کیا خیال ہے؟ کیا میدان میں تم پہلے شجاعت اور بہادری دکھانا چاہتے ہو؟ جناب حر نے مہاجر کا جواب نہ دیا، جبکہ زین پر حر کا بدن بید کی طرح اس قدر کانپ رہا تھا کہ بدن کی ہڈیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مہاجر نے کہا، اے حر، خدا کی قسم میں تمہاری حالت دیگر گوں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تجھے بڑے بڑے میدانوں میں دیکھا ہے، تیری بہادری اور شجاعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اگر کوفہ کے شجاعوں کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں سب سے پہلے تیرا نام لیتا ہوں،
اور آج یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ آپ آج اتنا پریشان اور خوف زدہ کیوں ہیں؟ جناب حر نے کہا، اے مہاجر، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں، لیکن میں نے جنت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت حر نے یہ کہا اور گھوڑے کو ایسا تازیانہ لگایا کہ گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ جناب حر نے سر پر ہاتھ رکھے اور حالت زار و گریہ میں عجز و نیاز سے کہہ رہے تھے، پروردگار میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول کر، میرے گناہ معاف کر، کیونکہ میں نے تیرے پیاروں کو ڈرایا ہے اور پیغمبر خدا کی بیٹی کی اولاد کو پریشان کیا ہے۔ آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں شرمندہ ہوں۔ اسی طرح زمزمہ کرتا ہوا روتا ہوا حضرت امام حسین کے اصحاب کی صف کے قریب پہنچا۔ اصحاب نے راستہ دیا۔ اس مرد دیندار کی نظر جوں ہی حضرت امام حسین کے چہرہ مبارک پر پڑی تو اس نے فریاد کی اور خود کو گھوڑے سے گرا دیا، چہرے پر خاک لگائی اور امام کے قدموں پر گر پڑا، قدموں کو بوسے دیے اور زارو قطار روتے ہوئے عرض کرنے لگا، میری غلطی معاف کر دیں، اور پھر بہت بلند آواز سے رویا۔ حضرت امام حسین نے اس سے فرمایا، اے بزرگوار، اپنا سر بلند کر، بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت امام خود جھکے اور حر کا سر خود خاک سے اٹھایا اور اپنے پاک ہاتھوں سے حر کے چہرے پر لگی ہوئی خاک مبارک کو صاف کرنے لگے۔ کفر اور ایمان کی جنگ کا آغاز۔ روز عاشور جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور کئی بار حضرت امام حسین نے اس غدار اور مکار قوم کو واضح و نصیحت کر لی تھی، جس کے نتیجے میں لشکر ابن سعد سے جناب حر بن ریاحی اس کے بیٹے اور غلام پر اثر ہوا اور یہ تائب ہوئے اور امام کے ساتھ بحق ہو گئے۔ جب عمر بن سعد کو اس بات کا علم ہوا تو سخت غصے میں آ گیا اور جنگ کا ارادہ مزید پختہ کر لیا، اور اس نے ایک نعرہ لگایا، اپنے دریدہ علم کو قریب لاؤ۔ پس وہ قریب لایا اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد بھی ساتھ کھڑا تھا۔ پھر لشکر سے باہر آیا اور اپنے بیٹے حفص سے تیر کمان لے کر تیر کو کمان میں رکھا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے کوفہ والو، بوڑھے اور جوان، سب ابن زیاد کے سامنے یہ گواہی دینا کہ میں نے جنگ کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلا تیر حضرت امام حسین کی طرف میں نے ہی مارا تھا۔ اس ملعون نے تیر حضرت امام حسین کی طرف پھینک دیا۔ صاحب روضۃ الصفا نے لکھا ہے کہ امام کے اصحاب نے بلند آواز سے کہا، ہاں ابن سعد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس لشکر میں سب سے پہلے جہنم جانے والا تو ہے۔ ابن سعد کو مزید غصہ آیا اور اس نے حکم دیا، جس شخص کے پاس تیر کمان ہے تیروں کی بارش کر دے۔ حضرت نے حسرت سے اصحاب باوفا سے فرمایا، اے انصار، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، جہاد میں ثابت قدم رہو، کیونکہ موت سے چھٹکارا تو ممکن ہی نہیں، اور یہ جو تیر آ رہے ہیں یہ موت کا پیغام لانے والے ہیں۔ پس حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب کو جہاد کی اجازت دی اور انہوں نے بھی اپنے تیر کمانوں میں ڈال کر ابن سعد کے لشکر پر بارش برسا دی۔ محمد بن ابی طالب سے منقول ہے کہ لشکر ابن سعد کے تیر اندازوں کی تعداد تقریباً 8000 تھی، جبکہ امام حسین کے لشکر میں تیر اندازوں کی تعداد صرف 50 تھی۔ اس لیے جب ابن سعد کے لشکر نے تیر چلائے تو کربلا کے زمین و آسمان تیروں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے، ہر طرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے، اور دشمنوں کے ان تیروں کی وجہ سے حضرت امام حسین کے کئی صحابی زخمی بھی ہو گئے۔ جب لشکر حسینی کے سالار قمر بنی ہاشم نے یہ حالت دیکھی تو آپ علم آگے لائے اور لشکر کفر کی طرف حملہ آور ہوئے اور اپنے آپ کو دشمن کے قلب میں ڈال دیا۔ دوسری طرف زہیر نے لشکر کے میمنہ اور حبیب نے میسرہ کو حرکت دی تو دو لشکروں نے دو فولادی پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ وہ سر ہوا میں اڑا رہے تھے اور خون کی ندیاں پانی کی طرح بہہ رہی تھیں۔ سردار لشکر ایمان حضرت علی المرتضیٰ کے غضب کا وارث حضرت عباس اپنی شجاعت کے صبح عاشور جوہر دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر علی کی شجاعت اور جنگ یاد آ گئی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بنفس نفیس حضرت امیر المومنین اسد اللہ الغالب ہیں کہ اس لشکر کے دریا میں گھس کر بغیر کسی ہراس اور ڈر کے ان بدکاروں کی زندگیوں کو تلوار کی آگ سے جلا رہے ہیں۔
دوسری طرف شہزادہ علی اکبر اس لشکر کثیر سے نجم ثاقب اور کوکب طارق کی طرح چمک رہے تھے، اور آپ مسلسل تلوار چلا رہے تھے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کی تلوار کی چمک نظر آتی تھی اور مسلسل سپاہ کفر کو جہنم میں بھیج رہے تھے۔ تیسری طرف سے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی بدر منیر کی طرح اس تاریک اور غبار آلود ماحول میں چمک رہے تھے اور دشمنوں سے امان ختم کر رہے تھے اور ہر حرکت کی مجال چھین رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے، سر تھے کہ ہوا میں اڑتے نظر آتے تھے، اور جس کو کمر میں تلوار مارتے تھے اس کے تازہ کھیرے کی طرح دو ٹکڑے کر دیتے، اور جسے سر میں تلوار مارتے تو تلوار کی بجلی اور برق سے ناک کی سیدھ میں دو حصے کر دیتے۔ دوسرے شہزادوں نے سخت لڑائی کی، لیکن افسوس یہ کہ شہزادے بھوکے اور پیاسے تھے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ روز عاشوراء دن کے نکلنے کے بعد 1 گھنٹہ تک جنگ مغلوبہ برپا تھی، اور پے در پے حملے دونوں لشکر ایک دوسرے پر کرتے رہے، جس کے نتیجے میں لشکر کفر کے کافی سپاہی واصل جہنم ہوئے، اور امام حسین کے پاک لشکر سے بھی کچھ صحابہ منزل شہادت پر فائز ہوئے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ لشکر حسینی کے اصحاب اور غلاموں سے شہداء کی تعداد 53 تھی، اور باقی اصحاب زخمی ہو گئے تھے، لیکن حضرت علی اکبر کو ایک زخم بھی نہ لگا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کے 10 غلاموں نے حضرت کے ارد گرد حلقہ ڈالا ہوا تھا، اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ حضرت علی اکبر کے جسم پر کوئی زخم لگا سکے۔ دوستو، یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس سے پہلے حملے میں 52 یا 53 اصحاب اور غلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض نے 56 کے نام بھی لکھے ہیں۔ لشکر اسلام پر لشکر کفر کا دوسرا حملہ۔ محمد بن ابی طالب لکھتے ہیں کہ پہلے حملے کی یلغار کی وجہ سے اصحاب حسین سے کوئی ایسا نہیں تھا جسے لشکر کفر کا کوئی تیر نہ لگا ہو اور وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ چونکہ امام کے لشکر کی تعداد کم تھی، لہذا شہداء کی شہادت بہت نمایاں تھی، لیکن لشکر کوفہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کے کثیر تعداد میں مقتولین کے باوجود ان مقتولین کی کمی نمایاں نہ تھی۔ جو اصحاب امام باقی بچ گئے تھے تمام زخمی، تھکے ماندے، پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود کمال قوت سے خیام سے آگے دوسری مرتبہ صف بستہ ہو گئے، اپنے میمنہ اور میسرہ کو آراستہ کیا۔ دوسری طرف لشکر ابن سعد نے پہلے حملے کے بعد صرف گھوڑوں کو پانی پلایا، اپنی زرہ اور اسلحہ کو صاف کیا، اور تھوڑی سی دیر کے بعد پانی وغیرہ پی کر انہوں نے بھی دوبارہ اپنی صفیں مرتب کیں، اور خیام کی طرف کسی پہاڑ سے آنے والے سیلابی ریلے کی طرح یہ لشکر کفر بڑھنے لگا اور تیر اندازی شروع کر دی۔ مرحوم شیخ صدوق اپنی امالی میں لکھتے ہیں، اس دن امام حسین کا سن مبارک 57 سال سے زیادہ تھا۔ حضرت امام حسین اس حالت میں فرمانے لگے کہ چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا غضب بہت شدید تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے تھے جب یہود نے عزیر کو ابن اللہ کہا، پھر اس وقت غضبناک ہوئے جب نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اور آج تو اللہ کا غضب اور شدید ہے کہ یہ قوم اپنے پیغمبر کے بیٹے کو اس طرح قتل کر رہی ہے۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ اس دوران میں بنی تمیم کا ایک ناپاک شخص عبداللہ بن حوزہ ابن سعد کے لشکر سے نکلا اور امام حسین کے خیام کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے سے ابن سعد کے لشکر نے اسے آوازیں دیں اور کہا، عبداللہ موت کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کیا اپنی شجاعت پر ناز ہے کہ اس طرح بے پرواہ جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک مہربان رب اور فرما بردار سفارشی کے سامنے حاضر ہوں۔ امام نے پوچھا، یہ شخص کون آ رہا ہے؟ عرض کیا گیا، یہ عبداللہ بن خوزہ ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، میرے اللہ اس سرکش کو جہنم میں ڈال دے۔ ابھی حضرت امام حسین کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا گھوڑا کودا اور چھلانگ لگانے لگا تو یہ ناپاک خشک نہر میں گر گیا، لیکن اس کیفیت سے کہ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور دایاں پاؤں ہوا میں تھا۔
جبکہ اس کا چہرہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہا تھا۔ اس کا گھوڑا کودتے ہوئے اس کے سر، چہرے اور شکم میں اس قدر پاؤں مار رہا تھا کہ اس کے سر، چہرے اور شکم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی اثنا میں جناب مسلم بن اوسجا نے اس کی کمر پر تلوار سے ضرب ماری اور اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ لشکر کوفہ نے امام کی بد دعا کے ڈر سے پھر اس وقت کوئی جسارت اور بے حرمتی نہ کی، اور کسی کو میدان میں قدم آگے بڑھانے کی طاقت نہ رہی۔ عمر بن سعد نے جب لشکر کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہو کر لشکر کو گالی بکنے لگا اور کہنے لگا، امام سے جنگ کرنے آگے کیوں نہیں بڑھتے اور میدان میں کیوں نہیں نکلتے؟ کیا اس قلیل لشکر سے جو تمام زخمی، بھوکے اور پیاسے ہیں، تم ان قلیل لشکر والوں سے ڈرتے ہو؟ لشکر کفر ابن سعد کی ترغیب اور تحریض سے حرکت میں آیا اور امام کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ عمرو بن حجاج سردار میمنہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ امام کے لشکر میمنہ پر حملہ کر دو۔ امام کے لشکر کے سردار زہیر بن کین تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لشکر کفر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ایک لہجے میں ہمارا لشکر شہید ہو جائے گا، تو بہتر سمجھا کہ خود اور دیگر تمام ساتھی گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو کر آگے بڑھیں اور اس لشکر کو یہیں روک دیں۔ بس اس فرمان پر سب سوار اترے اور نیزے لے کر دشمنوں کے آتے گھوڑوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی گھوڑے نزدیک آئے، گھوڑوں کی آنکھوں میں نیزے مارے، جس کی وجہ سے گھوڑے رک گئے اور گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے۔ ترکیب سے دونوں لشکر حیران ہوئے کہ یہ کیسی تدبیر ہے کہ اس قلیل تعداد نے لاکھوں کے لشکر کو روک لیا ہے۔ علامہ قزوینی نے ریاض الاحزان میں لکھا ہے کہ یہ تدبیر جنگوں کی تاریخ میں عجیب و غریب ہے جو زہیر نے اپنائی، اور آج تک ایسی تدبیر نہ کسی نے سنی تھی اور نہ کہیں دیکھی تھی۔ اس رد عمل سے عمرو بن حجاج کسی ماں گزیدہ کی طرح اچھلا اور بلند آواز سے لشکر کو آواز دی، اے لوگو، مجھے اور خود کو ذلیل و خوار کر رہے ہو؟ یہ بہت ہی قلیل جماعت ہے، ایک ہی حملے سے ان کو گھوڑوں کے سموں میں روند سکتے ہو، کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو، حملہ کرو۔ اس لشکر کفر نے دوبارہ اپنے گھوڑوں کو مہمیز لگائی تاکہ گھوڑے آگے بڑھیں، لیکن گھوڑے ایک قدم بھی آگے نہ اٹھاتے تھے اور اسی حالت وحشت میں آرام سے کھڑے تھے۔ عمرو بن حجاج دوسری مرتبہ پھر شرمندہ ہوا اور اس کے دماغ سے تکبر اڑ گیا اور کمال ذلت سے میدان جنگ سے واپس چلا گیا اور اپنے لشکر کو بھی واپس روانہ کیا۔ مرحوم مفید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہی لشکر کفر نے امام کے لشکر کی طرف پشت کی اور عقب نشینی کی تو اصحاب حسین نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور نیزوں کو زمین پر پھینک دیا اور کمانوں میں تیر لگائے اور واپس جاتے ہوئے لشکر کفر پر تیروں کی بارش برسا دی اور کافی لشکریوں کو جہنم میں پہنچا دیا، جبکہ باقی لشکری اپنے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر اصحاب حسین اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وقار و عزت سے اپنی صف کو دوبارہ منظم کرنے لگے۔ ہر کا مکار قوم کو واض و نصیحت کرنا اور بھائی پر اثر۔ جب دوسرے حملے کے بعد میدان میں سکون اور آرام ہوا اور دونوں لشکروں نے اپنی صفوں کو پھر مرتب کیا تو جناب ہر اپنے گھوڑے سے اترے اور پھر جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جلدی سے دنیا و آخرت کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میں قربان جاؤں، میں ایک شرمندہ اور روح سیاہ بندہ ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا راستہ میں نے روکا تھا اور بیابانوں میں غیر معروف راستوں پر آپ کو چلنے پر مجبور کیا اور آپ پر سختیاں کرتا رہا کہ آپ یہاں رکیں اور یہاں رکیں۔ اب میں اپنے اس کردار پر شرمندہ ہوں۔ اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے، مجھے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی، مجھے معاف کر دیں اور اجازت دیں کہ اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھ دوں کہ شاید اس طرح میری گنوائی ہوئی عزت واپس آ جائے۔ حضرت ہر یہ کہہ رہے تھے اور آنسو برابر جاری تھے اور ایسے زارو قطار رو رہے تھے جیسے ساون کے بادل کی بارش کے قطرات ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے ہر، تم ہمارے مہمان ہو، ابھی تمہاری تھکان بھی دور نہیں ہوئی ہوگی، گھوڑے سے اتر آؤ اور آرام کرو۔ ہر نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، کاش میرا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جاتا
اور یہ عمل مجھ سے سرزد نہ ہوا ہوتا۔ مجھے اب اجازت دیں کہ ابھی میدان میں جاؤں۔ اب حضرت جناب حر بار بار حضرت امام حسین سے التماس کر رہے تھے کہ حضور مجھے جانے دیں، مجھے بھی اپنے شہیدوں میں نام لکھوانے دیں۔ جب حضرت امام حسین نے حر کا بار بار التماس دیکھا تو حضرت امام حسین نے روتی آنکھوں سے حضرت جناب حر کو اجازت دی۔ جب اذن جہاد ملا تو یہ شجاع، دلیر اور بہادر شخص اپنی خوش قسمتی اور خوشحالی کو سنبھال نہ سکا، تیزی سے میدان میں آیا اور اپنے مرکب کو جولان دی۔ دونوں لشکر حر کو دیکھنے میں مشغول تھے کہ اس رشید دلاور نے دل کی گہرائیوں سے ایک گرجدار نعرہ لگایا اور اپنا نام و نسب بیان کیا اور بآواز بلند بار بار یہ جملے دہراتا رہا، میرا امیر ہے تو فقط حسین، میں کسی اور کو نہیں مانتا۔ پھر حضرت جناب حر فرمانے لگے، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارا غم منائیں اور ان کے آنسو ہمیشہ جاری رہیں۔ اے ملائین، کیا تم نے اس نیک صالح شائستہ بزرگوار کو پہلے دعوت نہیں دی تھی؟ جب یہ تمہارے علاقے میں آئے ہیں تو اب ان کو تم نے تنہا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تمہارے دعوے تو یہ تھے کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اب یہ کیسا انصاف ہے کہ لشکر لے کر آ گئے ہو اور امام کو قتل کرنا چاہتے ہو اور ان کے اطراف میں چلے جانے کے راستے بند کر رکھے ہیں، انہیں اپنے وطن کی طرف اور نہ کسی اور طرف جانے دیتے ہو۔ اے بے وفا لوگو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جس پانی سے حیوان اور یہود و مجوس سیراب ہو رہے ہیں، لیکن یہی پانی ساقی کوثر اور ساقی کوثر کی آل پر بند ہے۔ تم نے اولاد رسول کا خون بہایا ہے، تم بہت برے راستے پر چل نکلے ہو، خدا تمہیں روز قیامت سیراب نہیں کرے گا۔ اور پھر جناب حر ابن سعد ملعون سے فرمانے لگے، اے ابن سعد، تو بھی برباد ہو کہ تو آل رسول کا خون بہانا چاہتا ہے۔ جب جناب حر کا کلام یہاں تک پہنچا تو ابن سعد کے لشکریوں نے جناب حر پر تیروں کی بارش برسا دی۔ اس کے بعد جناب حر نے اپنی خطی نیزے کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کر گھوڑے کو ایسا تازیانہ لگایا کہ گھوڑا قلب لشکر میں جا لگا۔ اسی دوران میں جناب حر کے بھائی مصعب بن یزید بھی لشکر کفر سے نکلے اور گھوڑا دوڑا کر جناب حر کے پاس آ پہنچے۔ لشکر کفر نے یہی سمجھا کہ مصعب جناب حر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا تمام گردنیں لمبی کر کے غور سے دیکھنے لگے۔ جناب حر اپنے سگے بھائی کے قریب آنے سے پریشان ہوئے اور چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا، کیونکہ اسے بھی یہی خیال تھا کہ کہیں میرا بھائی مصعب مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اور میرا بھائی مصعب مجھ سے لڑے گا۔ لیکن جو ہی مصعب جناب حر کے سامنے آئے تو اپنے گھوڑے سے اترے اور بھائی کے پاؤں پر منہ رکھ کر رکابوں کو بوسہ دینے لگے اور عرض کرنے لگے، اے بھائی جان، تم دونوں جہانوں میں سرفراز ہو کہ میری ہدایت کا باعث بن گئے ہو اور مجھے راہ راست پر لانے کا سبب بنے، نیز مجھے لشکر خدا میں شامل کر دیا ہے تاکہ بھائی سے بھائی جدا نہ ہو سکے۔ خدا کی قسم، اگر زمین و آسمان سے مجھ پر تیر و شمشیر کے وار ہوتے رہیں تو بھی میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ جناب حر نے خوش ہو کر اپنے بھائی کو گلے سے لگایا اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بھائی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ فرمانے لگے، اب تم میرے ساتھ ہو جاؤ اور ہم مل کر اس بے حیا لشکر سے جہاد کریں گے، کیونکہ ان کافروں سے جہاد اور اس جہاد میں شہید ہو جانا موجب سچائی اور ہدایت ہے۔ مصعب نے عرض کیا، آپ جو فرمائیں گے میں آپ کی اطاعت کروں گا، البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ شہادت سے پہلے بے مثال جمال حسینی کی زیارت کر لوں، مجھے امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے ان کی خدمت اقدس میں لے جاؤ تاکہ ان کی قدم بوسی کر لوں اور اپنی تقصیروں کی معافی مانگ لوں۔ جناب حر نے قبول کیا اور بھائی مصعب کو کائنات کے سلطان کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو فوراً مصعب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور پھر دوڑ کر حضرت امام حسین کے قدموں پر بوسے دینے لگے۔ جناب حر امام کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے بھائی مصعب کی تقصیروں کی معافی مانگی۔
حضرت امام حسین نے فخر کی تحسین و آفرین کی اور مصحف کی تقصیریں معاف کر دیں اور دونوں بھائیوں کے حق کی طرف آنے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو دوستو، اس طرح جناب حر کا میدان کارزار میں واعظ و نصیحت کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک اور شخص یعنی حر کا بھائی مصعب بن یزید راہ حق پر واپس آ گیا۔ جناب حر کا اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجنا اور بیٹے کی شہادت۔ مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جب جناب حر نے جہاد کی اجازت مانگی اور حضرت نے جہاد کی اجازت دی تو جناب حر نے اپنے بیٹے علی سے کہا، اے بیٹے، ان ظالموں پر حملہ کرو اور اپنی جان امام حسین پر قربان کر دو۔ حضرت جناب حر کے بیٹے علی نے یہ ساری پیشکش قبول کی اور اپنا خطی نیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ باپ اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیٹا شیر غراں کی طرح ان لومڑی صفت انسانوں پر حملے کر رہا تھا، کبھی ان کے میمنہ پر اور کبھی ان کے میسرا پر۔ جس طرف بھی رخ کرتے تھے ان پست فطرت لوگوں کی لاشیں ایسے گرتی تھیں جیسے خزاں کے موسم میں ہوا سے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ اس لڑائی سے جناب حر کے بیٹے علی نے اپنے نیزے سے تقریباً 24 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شجاع اور دلیر میدان میں گھوڑے کو جولان دے رہا تھا۔ بھی ان ناپاک لوگوں سے آپ کے مقابلے میں آتا تو آپ فوراً بے دھڑک ہو کر نوکے نیزہ سے اسے زمین پر پچھاڑ دیتے اور بعض اوقات ایسا زمین پر گراتے کہ اس شخص کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب حر کے اس بیٹے علی نے تقریباً ابن سعد کے 70 قتل کیے اور 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص آپ کے مقابلے کے لیے سامنے نہ آیا۔ پھر یہ جوان واپس حضرت امام حسین کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، مولا، اب آپ ہم سے راضی ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، خدا تم سے راضی ہو۔ پھر حضرت امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ فرمانے لگے، خدایا ان باپ بیٹے پر راضی ہو جا، میں تو ان پر پوری طرح سے راضی ہوں۔ پھر حر نے اپنے بیٹے کو حملہ کرنے کا کہا اور خود بھی ساتھ چلا گیا۔ دونوں نے اپنے آپ کو قلب لشکر میں ڈال دیا اور قلب لشکر کو دونوں باپ بیٹے نے تتر بتر کر دیا اور میمنہ میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر میسرا پر حملہ کیا تو اس میں بھی افراتفری برپا کر دی۔ مختصر یہ کہ لشکر ابن سعد کو آگ لگا دی اور تھوڑے سے وقت میں 200 آدمیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ جناب حر کے فرزند حملہ کرتے وقت یہ ریجز پڑھ رہے تھے، میں علی ہوں اور میں فرزند حر ہوں، ہر مشکل اور ہر تکلیف کے باوجود حسین پر اپنی جان قربان کروں گا۔ اس کے بدلے قیامت کو کامیابی ملے گی، نبی اور امام کا ساتھ ملے گا۔ پھر حر کے بیٹے نے حملہ کیا اور لشکر میں گھس کر ایسا حملہ کیا کہ 50 بہادروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب لشکر ابن سعد اس کے آگے فرار ہو رہا تھا۔ یہ واپس آنے لگا کہ اس کی ملاقات حر سے ہوئی۔ حر نے کہا، کہاں جاتے ہو؟ واپس آؤ اور حملہ کرو، سعادت ابدی حاصل کر لو۔ علی نے دوسرا سخت حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے تھک گیا۔ پیاس اور بھوک نے اسے مزید جنگ کرنے سے روک لیا۔ اب لشکر کفر نے دیکھا کہ وہ تھک چکا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے کہ اچانک سب نے یک بارگی سے اس پر حملہ کر دیا۔ ہر شخص نے وار کیا، کسی نے نوکے نیزہ سے، کسی نے تلوار سے، کسی نے گرز اور عمود سے۔ غرض علی پر اس قدر ضربیں لگائی گئیں کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ علی نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو باپ تک پہنچائے لیکن دشمنوں میں گھر چکا تھا، اس لیے بآواز بلند یہ کہنے لگا، بابا میری مدد کرو، میں دشمنوں میں پھنس چکا ہوں۔ جب علی کی آواز جناب حر کے کانوں میں پہنچی تو حر اور اصحاب علی کی مدد کو جانے لگے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے علی کے بدن کو گواروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا تھا اور سر کاٹ کر نیزے پر سوار کر دیا تھا۔ جناب حر نے اپنے بیٹے کا سر مبارک نیزے پر دیکھا تو آپ فرمانے لگے، خدا کا شکر ہے کہ تم دنیا سے بے دین اور جاہل نہیں گئے، بلکہ امام حسین کے سامنے شہادت کی منزل پر تم فائز ہو گئے ہو۔ حضرت جناب حر کی شہادت۔ جناب حر اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد خلوص دل سے سلطان العالمین کے پاس آئے، سر جھکایا اور اذن جہاد مانگا۔
حضرت امام حسین نے اجازت دی اور یہ بھی میدان کی طرف روانہ ہو گیا، اور اصحاب حسین میں سے ان جیسا کوئی بہادر اور شجاع نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ عقول حیران رہ گئی۔ جناب حر کے بارے میں ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ وہ ابن زیاد کا سالار تھا اور تمام شجاعوں سے شجاع اور نامور تھا۔ ایسے شجاع تھے کہ تنہا 1000 گھڑ سوار کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بس یہ شجاع اجازت لے کر لشکر کفر پر اس کیفیت سے حملہ آور ہوئے کہ دونوں لشکروں کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کون لڑ رہا ہے۔ مرحوم ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ جب عمر بن سعد نے جناب حر کے اس حملے کو دیکھا اور جناب حر کے اس جلال اور عظمت کو دیکھا تو اس کے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ حر کی شجاعت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ لہٰذا پریشان ہو کر صفوان بن حنظلہ جو عرب میں شجاع شمار ہوتا تھا، اس سے کہنے لگا کہ جاؤ اور حر کو نصیحت کرو اور نرمی سے بات کر کے اسے ہماری طرف لے آؤ، ورنہ ان سے جنگ کرو اور ان کے سر کو تن سے جدا کر کے لاؤ۔ صفوان نے خود کو جناب حر کے پاس پہنچایا اور کہنے لگا، اے حر، آپ تو عقل مند اور صاحب دل شخص ہیں اور سب سے بڑے مبارزی ہیں۔ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آپ یزید کو چھوڑ کر امام حسین کی طرف چلے جائیں۔ جناب حر نے فرمایا، اے صفوان، تو جیسے عقل مند اور سمجھدار سے اس قسم کی بات مجھے عجیب لگتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یزید ناپاک، عالم اور فاسق و فاجر ہے، اور امام حسین پاک و پاکیزہ ہیں جن کی ماں کی شادی بہشت میں ہوئی، اور جبرائیل خود ان کے گہوارے کی ڈوری ہلانے والا تھا، اور پیغمبر ان کو اپنی گود مبارک میں کھلاتے تھے، اور پیغمبر اپنے نواسے کو اپنی خوشبو دے کر گئے ہیں۔ صفوان نے کہا، میں تمام باتیں جانتا ہوں اور بہت زیادہ آگاہ ہوں، لیکن دولت اور مقام و منصب یزید کے ساتھ رہنے میں میسر ہے۔ ہم سپاہی ہیں اور مال، منصب اور مرتبہ کے خواہش مند ہیں۔ تقوی و طہارت، علم و فضیلت ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ جناب حر نے فرمایا، اے خاکسار، حق کو پہچانتا ہے اور اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ صفوان کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور نیزہ حر کے سینے میں مار دیا۔ پھر جناب حر نے نیزہ مارا۔ کافی مرتبہ رد و بدل کے بعد صفوان کا نیزہ ٹوٹ گیا اور حضرت جناب حر نے پوری گرمی اور جوش سے اس کے سینے میں اپنا نیزہ مارا۔ اس قدر نیزہ لگا کہ 1 گز کی مقدار کے مطابق اس کی پشت سے نیزہ نکل آیا۔ بس اس نیزے سے وہ زمین پر نہ بیٹھ سکا اور نیچے گرا۔ دونوں لشکر دیکھ رہے تھے کہ وہ زمین پر ایسے زور سے گرا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں سے آوازیں بلند ہوئی۔ پھر صفوان کے 3 بھائی اس کے قتل ہونے کے بعد ان تینوں نے جناب حر پر حملہ کر دیا، تو جناب حر نے گرجدار نعرہ بلند کیا اور عظمت خدا کو یاد کیا، اللہ اکبر کہا اور ایک کے کمر بند سے پکڑا اور زمین پر مارا، ایسا زمین پر مارا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اب دوسرے کے سر پر ایسی تلوار کی ضرب لگائی کہ سینے تک چیر کے رکھ دیا۔ تیسرا بھائی بھاگا تو جناب حر نے اپنے شکار کو بھاگنے میں کامیاب نہ ہونے دیا اور ایک اچھے شکاری کی طرح پیچھے پشت پر ایک ایسا زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ آگے سینے سے نکل آیا اور یہ بھی جہنم واصل ہوا۔ پھر حضرت جناب حر نے امام حسین کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، میرے آقا، کیا آپ مجھے بخش دیا ہے؟ کیا آپ مجھ پر راضی ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، ہاں میں تجھ پر راضی ہوں، تو ویسے ہی حر ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، تو جہنم کے عذاب سے بالکل آزاد ہے اور تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب جناب حر نے امام حسین کی طرف سے یہ بشارت سنی تو آپ بہت خوش ہوئے اور جنگ کی ساری تھکان آپ کی اس بشارت کی وجہ سے دور ہو گئی اور تازہ دم ہو کر پھر حملہ آور ہوئے۔ آپ جس طرف حملہ کرتے سپاہی زمین پر گرتے، حتیٰ کہ سوار بما سواری زمین پر گر جاتے۔ اسی دوران میں ایک پیادہ شخص آیا اور اس نے جناب حر کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، تو اس کے بعد جناب حر نے پیادہ جنگ شروع کر دی اور ہر طرف برابر حملہ کر رہے تھے اور ہر طرف سے برابر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ جناب حر پیدل لڑ رہے ہیں تو تازہ گھوڑا امام نے جناب حر کے لیے بھیجا، جس پر سوار ہو کر پھر جناب حر نے جولان دی
اور جو لشکر آپ پر امڈ آیا تھا اسے دور کیا اور متفرق کر دیا۔ ابھی حر چاہتے تھے کہ امام حسین کی زیارت کو آئیں تو اسی وقت ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے حر آگے آؤ، حوریں تیرے جنت میں آنے کی منتظر ہیں اور جلدی شہادت حاصل کرو۔ پھر حضرت جناب حر نے امام حسین کی طرف رخ کیا اور آپ حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، یا امام حسین، میں آپ کے نانا جان کی طرف جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کا پیغام آپ کے نانا جان تک پہنچا دوں گا۔ حضرت امام حسین نے رو کر ارشاد فرمایا، اے حر تم خوش رہو، ہم بھی تمہارے پیچھے ہی نانا کے پاس آ رہے ہیں۔ جو ہی حضرت امام نے یہ جملہ فرمایا تو اصحاب کی آہو زاری بلند ہوئی۔ حر نے اپنے آپ کو لشکر کفر میں ڈالا اور اس قدر جنگ کی کہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر جناب حر نے تلوار چلائی، جس کے سر پر تلوار ماری اسے سینے تک چیر دیا اور جس کو کمر میں تلوار ماری اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ پر حملہ کیا، پورے لشکر کو تتر بتر کر دیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے ابن سعد سالار لشکر کے قریب پہنچ گئے تاکہ اس پرچم دار کفر کے 2 ٹکڑے کر دیں کہ اچانک شمر نے آواز بلند کی، اے سپاہیوں، ہمت کرو، حر کو گھیر لو اور ان کو یہاں سے نکلنے نہ دینا۔ پس لشکر نے یک بارگی سے حملہ کیا اور جناب حر پر غلبہ کیا اور جناب حر کو کافی زخم لگائے۔ جناب حر ان کے درمیان جوش و خروش سے لڑتے رہے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے کہ اچانک کسورہ بن کنانہ نے چھپ کر جناب حر کے سینے میں نیزہ مارا، جو سینے میں پیوست ہو گیا۔ جناب حر جنگ میں گرم تھے، اپنے زخموں کا خیال تک نہ تھا۔ جب کسورہ نے جناب حر کو ضرب لگائی تو جناب حر نے کسورہ کے سر پر تلوار ماری، جس سے کسورہ سینے تک چر گیا اور کسورہ اپنے گھوڑے سے گر کر زمین پر جا لگا۔ جناب حر بھی کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکے اور آپ بھی زمین پر گرنے لگے، لیکن آپ نے گرتے ہوئے نعرہ مارا، یا ابن رسول اللہ ادرکنی۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور حر کو لشکر کفر سے نکال کر اپنے لشکر کے سامنے لے آئے اور گھوڑے سے اترے اور بیٹھ گئے۔ پھر حر کے سر کو جھولی میں لیا اور چہرے پر جمے ہوئے گرد و غبار کو اپنی آستین مبارک سے صاف کیا، لیکن ابھی تک جناب حر کے جسم میں جان کی رمق باقی تھی۔ جناب حر نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے سر کو حضرت امام حسین کی جھولی مبارک میں پایا تو آپ مسکرا کر عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول، کیا آپ مجھ پر راضی ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں تجھ پر راضی ہوں اور خدا بھی تجھ پر راضی ہے۔ جناب حر اس بشارت سے خوش ہوئے اور اسی خوشی میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسین نے حر کی شہادت پر آنسو بہائے اور اصحاب بھی روتے رہے۔ پھر حضرت امام حسین فرمانے لگے، خدا کی قسم، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے، تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ جناب حر کس قدر اچھے جوان تھے، میرے اللہ جناب حر کو رضوان جنت میں مقام عطا فرما اور حوروں کو ان کا خدمت گزار بنا دے۔ مرحوم سید جزائری نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کی نظر پاک جناب حر کی شگافتہ پیشانی پر پڑی کہ چاند کے قرص کی طرح شگافتہ ہے، تو حضرت امام حسین کو بہت دکھ ہوا اور اپنی جیب سے رومال نکالا اور جناب حر کے سر مبارک پر باندھ دیا۔ صاحب موالی السبتین نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی نے جناب حر کی قبر کو کھودنے کا حکم دیا تاکہ جو رومال امام حسین نے باندھا تھا وہ بطور تبرک کھول لیا جائے اور خزانے میں محفوظ رکھا جائے اور غزوات اور جنگوں میں کامیابی کے لیے اس سے مدد حاصل کی جائے۔ لیکن جو ہی وہ رومال جناب حر کے ماتھے سے کھولا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ شاہ اسماعیل نے حکم دیا کہ کوئی اور رومال باندھا جائے تاکہ خون رک جائے، لیکن خون بند نہ ہوا۔ کافی رومال بدل بدل کر باندھے گئے لیکن خون بند نہ ہوتا تھا۔ مجبوراً وہی رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھ دیا گیا تو خون فوراً بند ہو گیا۔ مرحوم حائری نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب حر کا سر بدن سے جدا نہیں کیا گیا تھا۔ شہادت مصعب بن یزید ریاحی۔ جب مصعب نے بھائی کی شہادت دیکھی تو امام سے اجازت لی اور میدان میں چلا گیا،
لشکر کفر پر حملہ کر دیا، شجاعانہ طور پر لڑتا رہا اور کثیر دشمنوں کو قتل اور وصل جہنم کرنے کے بعد خود بھی شربت شہادت نوش فرمایا اور اپنے بھائی سے جا ملا۔ جناب حر کے غلام عروہ کی شہادت۔ جناب حر ان کے بیٹے اور بھائی کی شہادت کے بعد جناب حر کا غلام عروہ جذباتی ہو کر میدان میں پہنچا اور جنگ کرنے لگا، ملعونوں کو فنار کیا اور اپنے سرداروں کی شہادت کا بدلہ لیا، پھر میدان سے واپس آیا اور حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور حضرت امام حسین کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا، مولا مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے اجازت لیے بغیر میدان جہاد میں چلا گیا تھا، اپنے سرداروں کی زخمی لاشوں نے مجھے بہت بے اختیار کر دیا تھا، میں جذباتی ہو گیا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے اجازت جہاد بھی مانگنے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے دوبارہ سے اجازت دی اور اس کی یہ پہلی غلطی بھی معاف کر دی۔ اذن ملنے کے بعد اس نے گھوڑے کو جولان دی اور اپنے آپ کو لشکر کفر میں ڈال دیا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ اس کا محاصرہ کرو۔ محاصرہ کر کے لشکر کفر نے ہر طرف سے وار کیا اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور یہ بھی منزل شہادت پر پہنچ گیا۔ اس طرح جناب حر کا بھائی مصعب بن یزید اور جناب حر کا بیٹا اور جناب حر کا غلام عروہ شہید ہوئے۔